السلام علیکم ویوز آج ہم بات کریں گے اسپلین کے بارے میں. اچھا جی، اسپلین کو اردو میں تلی بھی کہتے ہیں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے آپ کی باڈی کا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ہم اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے جتنی کہ اس آرگن کی اہمیت ہے. اچھا، اب اصل میں جو اس میں جو کچھ چیزیں تھیں نا، وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی. وہ ایکچولی اس میں جو اس کا آٹو امیونٹی میں رول ہے، تو وہ تھوڑا سا میں اس چیز پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. تو اس کو تھوڑا سا بریفلی اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایجوکیشنل ویڈیو ہے، جسٹ فار ایجوکیشن. اس کو جو ہے ویسے جو ہے آپ اپنی زندگی میں اپنی باڈی کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس نالج کو. اچھا جی، اب اسپلین کی بات کریں تو جناب، یہ اسپلین جو ہوتی ہے یہ آپ کی باڈی میں کہاں موجود ہوتی ہے؟ اگر آپ اپنے بائیں جانب، یعنی آپ کی جو پسلیاں ہیں، اگر اس کے نیچے اگر آپ محسوس کرو تو یہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے نا آپ کو اسپلین آپ کی محسوس ہوگی. یا جو ہے اگر کسی کی بڑی بھی ہو تو پھر تو ظاہر ہے وہ محسوس ہو جاتی ہے، لیکن یوزلی یہ ہے کہ یہ والی اس کی جگہ ہوتی ہے. تو نارمل حالات میں کوئی اگر بہت کوئی پتلا انسان ہو تو شاید اس کی جو ہے اسپلین کو آپ فیل کر سکیں، ورنہ نارمل حالات میں جو ہے جو موٹے لوگ ہیں ان میں تو آپ اسپلین کو جو ہے وہ فیل نہیں کر سکتے ہو. تو یہاں پہ یہ موجود ہوتی ہے. اس کے آگے جو ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ میدا پڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا، اب اس کا کام کیا ہوتا ہے آپ کی باڈی میں؟ یہ ایک ایسا پرسرار سا ایک آرگن ہے، لیکن اس کے کام جو ہے نا وہ ذرا جو ہے اس پہ ذرا بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آخر اسپلین ہماری باڈی میں کر کیا رہی ہوتی ہے. اچھا دیکھیں، یہ بالکل ایک چھوٹا سا آپ کے جیسے آپ کا جتنا آپ کا ہاتھ ہوتا ہے نا، یعنی ہاتھ کی مٹھی اگر آپ بناتے ہو تو بالکل وہی سائز جو ہے نا وہ آپ کی اسپلین کا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو اسپلین ہے نا، آپ اس کو سمجھیں کہ یہ آپ کی باڈی میں ایک خون کا فلٹر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں کچن میں جو ہے وہ پانی کا فلٹر لگا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طرح باڈی میں جو ہے نا ایک خون کا فلٹر لگا ہوا ہے. اچھا، خون کا فلٹر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے کہ بھئی اس میں جو ہے نا آپ کی سارا باڈی میں جو خون مطلب جو سرکولیٹ ہو رہا ہے، جو بہہ رہا ہے، یہ سارا خون جو ہے نا یہ اسپلین میں سے ہوتا گزرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کرتی ہے اسپلین؟ کیونکہ یہ جو ہے نا اس کی جو سٹرکچر ہے نا، یہ بالکل آپ کا جیسے جو برتن دھونے والا اسپنج ہوتا ہے نا، یہ بالکل اس طرح کی یہ ہوتی ہے. یعنی بالکل، یعنی اگر آپ نچوڑیں تو اس میں سے خون ہی نکلے گا. یعنی اس طرح کی یہ ہوتی ہے ایک آرگن. تو یہ جو اسپلین ہوتی ہے نا، یہ کیا کرتی ہے کہ یہ آپ کی جو ہے نا سارے جو بلڈ آپ کے جو سیلز ہوتے ہیں اس میں کچھ جو ہوتے ہیں یہ پرانے ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ اسپلین کی نا یہ ایسے چھوٹی چھوٹی سی اس کے اندر نالیاں ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے نا جو اولڈ سیلز ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کی جو ایج ہے وہ 3 ماہ تک ہوتی ہے، یا 120 ڈیز ہوتی ہے، 120 دن ہوتی ہے. تو اب وہ جو پرانے ریڈ بلڈ سیلز ہو جاتے ہیں تو اب وہ کہاں جائیں؟ تو وہ اسپلین کے پاس جب وہ آتے ہیں تو ادھر جو ہے نا یہ اتنے وہ یعنی لیزی ہو چکے ہوتے ہیں، اور اتنے وہ جو ہے نا وہ بالکل ختم ہونے والے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ جب اسپلین کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ٹائٹ سی اس کے اندر نالیاں ہوتی ہیں. اس میں وہ جو اولڈ والے ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ آ کے پھنس جاتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ یعنی ان کو کیا کہیں گے اردو میں؟ کہیں گے یعنی انگلش میں تو کہیں گے کہ رپچر ہو جاتے ہیں، تو اردو میں یہ کہیں گے کہ پھٹ جاتے ہیں. تو جب پھٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی ان کے اندر جو جتنے بھی جو کارآمد چیزیں ہوتی ہیں وہ اسپلین لے لیتی ہے، جس میں ظاہر ہے کہ آئرن شامل ہے. وہ اسپلین جو ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور اس کو جو ہے پھر وہ اور جو بلڈ سیلز جب آپ کی باڈی نے بنانے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے یہ اسپلین جو ہے وہ اس آئرن کو اس جگہ پہ استعمال کر لیتی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ کام کرتی ہے کہ بھئی اولڈ والے بلڈ سیلز جو ہے اس میں پھٹ جاتے ہیں، آتے ہیں، اور جو نئے والے ہوتے ہیں وہ اس میں سے وہ ظاہر ہے نئے والے تھوڑے صحت مند ہوتے ہیں تو وہ اسمارٹلی جو ہے نا وہ اسپلین سے فلٹر ہوتے ہوتے وہ گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اولڈ والے پھنسے اور وہ پھٹ گئے. ایک تو اس نے یہ کام کیا. اچھا، اس میں نا کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ سٹور بھی کر لیتی ہے. یعنی ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ آئرن جو ہے وہ اس میں سٹور ہوتی ہے. پھر اس میں جو ہوتا ہے نا کچھ وہ خون کا جو جیسے ایک چھوٹی سی پیالی کپ جو ہے نا خون، وہ تقریباً اس میں سٹور ہوا ہوتا ہے. وہ اس لیے سٹور ہوتا ہے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ جیسے کوئی بلیڈنگ ہو جائے کسی بندے میں، تو پھر اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی خون کا سٹوریج کہیں پہ ہونا چاہیے، تو وہ خون کا سٹوریج ہوتا ہے وہ اسپلین کے اندر ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. اچھا، اب جو ہے
جناب اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا یہ ہمارے جو آٹو امیون جو امیون سیلز ہیں، ناٹ آٹو امیونٹی والے سیلز، آٹو امیونٹی سیلز بھی وہی ہوتے ہیں جو کہ امیون سیلز ہیں، جس میں آپ کے بی سیلز ہیں اور ٹی لمفوسائٹس ہیں، وہ بھی جو ہوتی ہیں نا آپ کی جو اسپلین ہے وہ ان کو سٹور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کبھی کہتے ہیں کہ جو آٹو امیونٹی ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اسپلین کی فنکشنز کا صحیح طرح سے نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے سمجھا کہ بھی جو اسپلین ہے وہ آپ کی باڈی میں کیا کر رہی ہے آخر۔ اچھا اب ایک اس میں سوال آتا ہے کہ کیا کچھ لوگوں کی جیسے اسپلین نکال دی جاتی ہے تو کیا وہ اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو بالکل رہ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک کام کرتی ہے جیسے ایک فلٹر کا کام کر رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس فلٹر جب یہ والا فلٹر نکال دیں گے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ لیور اور جو ڈفرنٹ لمف نوڈز ہیں وہ اس کا جو ہے نا جو کام یہ کر رہی تھی وہ والا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں۔ اچھا اب جو اس کی جو ہسٹری پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، تو اس کی جو اسپلین کی ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پرانا زمانہ تھا تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ گریک میڈیسن کا بڑا جو ہے رواج تھا اور وہ ڈفرنٹ طرح کے ان کے کانسیپٹس تھے۔ تو اچھا اب یہ جو اسپلین کا جو ایکچولی جو ورڈ ہے نا، یہ فرینچ ورڈ ہے اسپلینیٹک، اس میں سے یہ نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سیڈنس۔ اچھا پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، سیڈنس اس میں ہوتی ہے، تو اس کو کہتے تھے کہ شاید اس کی جو اسپلین ہے وہ کام صحیح طرح سے نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ اس کا جو ہے نا خون کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کے جو ہے نا جو ہے اس کی باڈی میں جو ہے نا ایک وہ کالا سا مادہ اسے کہتے تھے کہ وہ اس کی باڈی میں بڑھ چکا ہے اور وہ کالا مادہ جو ہے وہ اسپلین میں جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے۔ اچھا جی اس کو جو ہے نا اس کو خون کو صاف کریں اور اس طرح سے جو ہے نا اس کی سیڈنس کا علاج کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہنسنے والا جی آرگن ہے، یعنی ہنسی، یعنی جس کی اسپلین کام کر رہی ہے تو وہ کافی جو ہے وہ خوشگوار نظر آتا ہے، تو یہ آرگن آف لافٹر بھی اس کو کہا جاتا تھا۔ اچھا تو اب یہ یعنی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لیکن آج کل کے بھی دور میں یہ ہے کہ جیسے اب جیسے اگر آپ اپنے اسپلین کا فنکشن جو ہے نا وہ امپروو کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ ہماری اسپلین جو ہے وہ صحیح طرح سے کام کرے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض کا دیکھا گیا کہ ہم جیسے اس کو اگنور کیا ہوا ہے ہم نے، جیسے ہم دل کے اوپر ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور جو ہے لیور پہ بھی ہم فوکس کرتے ہیں، اسپلین کو ہم فوکس ہی نہیں کرتے۔ لیکن اسپلین کو بھی اگر ہم فوکس کریں، ہم اس کا جو ہے خاص طور پہ جن لوگوں جو ہے وہ جن کو آٹو امیونٹی ہے کسی بھی طرح کی، تو ان کو چاہیے کہ جیسے آپ سوچیں کہ لافٹر تھراپی اگر آپ کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ ہنسنا، یعنی اپنی زندگی میں جو ہے نا ہنسنا کھیلنا، ان چیزوں کو اگر شامل کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی باڈی میں اوور آل جب ایک سرکولیشن امپروو ہوگی تو پھر یہ ہے کہ اسپلین کا بھی جو فنکشن ہے نا یہ امپروو ہو جائے گا۔ اچھا دوسرے نمبر پہ جو ہے نا اس میں اگر آپ اسپلین کے فنکشنز کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے سجدہ جو ہے، ہماری جو ہم مسلمان ڈاکٹر ہیں ہمیں چاہیے کہ بھئی ظاہر ہے کہ جو ہمارے مذہب کی جو باتیں ہیں ہم کہیں نہ کہیں ان کو بھی سوچیں اور ان کے بھی کہیں اپلائی ہم کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ تو سجدہ جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ بھئی جناب سجدہ ہم جب کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایک ایسی پوزیشن میں جاتے ہیں کہ بھئی جس میں جو ہے وہ ٹھہرے یہ میں آپ کو اس میں دکھانا چاہ رہی ہوں، ہاں جی سجدے میں دیکھیں نا ہم ایسے نیچے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پیٹ پہ جو ہے نا ہمارا پریشر بڑھتا ہے۔ اچھا جب پریشر بڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ سرکولیشن جو ہے ہمارے پیٹ کی وہ بڑھتی ہے اور جو اسپلین ہے اس کی بھی سرکولیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب اسپلین کی سرکولیشن بڑھے گی تو پھر ظاہر ہے وہ اچھی طرح سے وہ کام کرے گی، اس کے اندر جو امیونٹی کے سیلز ہیں وہ بھی جو ہے وہ نکل کے جو ہے باقی سرکولیشن میں چلے جائیں گے اور اچھی طرح سے کام کریں گے۔ اچھا جی بلڈ سیلز جو ہیں وہ بھی اس میں اچھی طرح سے فلٹر ہو جائیں گے، جو فالتو کی چیزیں ہیں وہ اچھی سی وہ نکل آئیں گی اور جو اچھی والی چیزیں ہیں وہ جو ہے ہمیں مل جائیں گی۔ تو یہ سجدہ بھی جو ہے نا یہ ایک اس کے فنکشنز کو امپروو کرنے کے لیے ایک ایسا ایک عمل ہے جو کہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو جناب اچھا اب اس کے جو آئی جی ایم لیولز کیا ہوتے ہیں، چلیں ایک بریفلی تھوڑی سی اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ بھی آئی جی ایم لیولز اور اسپلین کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ آئی جی ایم دیکھیں ایک ایسا ایک ہتھیار ہے جو ہمارے امیون سیلز یا ڈیفینس سیلز کے پاس ہوتا ہے، جو کہ شروع میں جو ہے نا وہ آپ کا جو بھی بیکٹیریا آتے ہیں ان کو اٹیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی آئی جی ایم لیولز اگر کسی کے کم ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اسپلین کی فنکشننگ جو ہے نا وہ پھر صحیح نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھی آپ
آپ جیسے چیک کرواتے ہیں تو وہ IgM لیولز کم آتے ہیں کسی شخص کے, تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ اس بندے کی ہو سکتا ہے کہ اسپلین صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی. اچھا کچھ صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اسپلین کا جو ہے نا سائز بہت بڑھ جاتا ہے, یہ موسٹ کامن ہے, تو وہ انہی صورتوں میں ہوتا ہے جیسے کسی کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے, کوئی آٹو امیونٹی ہو جاتی ہے, یا کوئی جیسے کوئی اسٹوریج ڈیزیز ہوتی ہے آپ کی باڈی میں, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کی اسپلین کا سائز بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اب یہ اسپلین کو جو ہے نا ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جناب چھوٹی سی ویڈیو تھی آج آپ لوگوں کے لیے, اینڈ تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.